السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 12 ربیع الثانی، انگریزی تاریخ 18 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان کا کھلا خط، امریکی کانگریس سے منجمد افغان اثاثے جاری کرنے کی اپیل۔ طالبان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے بدھ کے روز امریکی کانگریس کو ایک کھلا خط تحریر کرتے ہوئے انتباہ دیا ہے کہ افغانستان سے بڑی سطح کی نقل مکانی کا خدشہ ہے، جسے روکنے کے لیے ضروری ہوگا کہ امریکہ 9 ارب ڈالر سے زائد منجمد اثاثے افغانستان کے مرکزی بینک کو جاری کرے اور ملک کے خلاف عائد دیگر مالیاتی پابندیاں ہٹا لی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ان پابندیوں کے نتیجے میں نہ صرف تجارت اور کاروبار کو سخت دھچکا لگا ہے بلکہ پریشان حال لاکھوں افغان باشندوں کو انسانی ہمدردی کی امداد میسر نہیں ہو پائی۔ ملا امیر خان متقی نے کہا کہ اگست میں اختیار سنبھالنے کے بعد ان کی حکومت نے افغانستان کے سیاسی استحکام اور سیکیورٹی میں بہتری لانے کا کام کیا ہے، لیکن بڑھتے ہوئے معاشی مسائل کی وجہ سے انسانی ہمدردی کی نوعیت کے چیلنج بدتر صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ طالبان کے ممتاز سفارتکار کے بقول اس وقت مالیاتی سیکیورٹی ہمارے عوام کے لیے تشویش کا معاملہ ہے، کیونکہ امریکی حکومت نے ہمارے عوام کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ ملا امیر خان متقی کے بقول ہمیں اس بات پر تشویش ہے کہ اگر موجودہ صورتحال جاری رہتی ہے تو افغان حکومت اور عوام کو مسائل درپیش رہیں گے، جس کے باعث بڑی تعداد میں لوگ ترک وطن کر کے خطے اور دنیا کے باقی ملکوں کی جانب نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ملا امیر خان متقی نے کہا کہ ہمیں یہ امید ہے کہ امریکی کانگریس کے ارکان اس معاملے کا مفصل جائزہ لیں گے اور وہ انصاف کے پیمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے پابندیوں اور غیر منصفانہ اور امتیازی سلوک سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے لیے ہمارے عوام کی مدد کریں گے۔ یہ نہیں کہ انسانی ہمدردی کے اس معاملے کو سرسری انداز سے دیکھا اور پرکھا جائے۔ واضح رہے کہ اس وقت طالبان معالجوں، اساتذہ اور دیگر سرکاری ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے پا رہے ہیں۔ بین الاقوامی پابندیاں اقوام متحدہ اور دیگر امدادی گروپس کے لیے بھی چیلنج کا باعث بنی ہوئی ہیں، جنہیں اپنے عملے کو تنخواہ دینے اور افغان امدادی کارروائیاں جاری رکھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ طالبان کا یہ مراسلہ بدھ کو ایسے میں جاری کیا گیا ہے جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بدھ ہی سے افغانستان کو درپیش انسانی بحران اور اس سے نمٹنے کے معاملے پر مباحثے کا آغاز کرنے والی ہے۔ روحانی معالج ملا علی کردستانی کے چرچے اور تنازع۔ آج کل پاکستان میں عراق سے آئی ہوئی ایک روحانی شخصیت ملا علی کردستانی میم کے زبر کے ساتھ ان کا خوب چرچا ہو رہا ہے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دم کے ذریعے گونگے بہرے بچوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ اپنے بچوں کو ان کے پاس علاج کروانے کے لیے لا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کا پتہ اور فون نمبر پوچھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف حکومت میں شامل رہنماؤں سے ان کی ملاقاتوں کی ویڈیوز اور تصویریں بھی شیئر کی جا رہی ہیں۔ ان رہنماؤں میں قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر اور فردوس عاشق اعوان بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ ملا علی کردستانی کو فراڈ کے الزام میں سعودی عرب میں حراست میں لیا گیا تھا اور عراق و ترکی میں بھی ان کے خلاف پولیس نے کارروائی کی تھی۔ فیس بک پر بعض لوگوں نے چیلنج کیا ہے کہ اگر ملا علی کردستانی مصدقہ طور پر کسی گونگے بہرے کو ٹھیک کر دیں تو انہیں 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا۔ ملا علی کردستانی اپنے علاج کی ویڈیوز کو اپنے آفیشیل فیس بک پیج پر لائیو دکھاتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کرتے ہیں۔ ملا علی کردستانی کا تعلق عراق سے ہے اور وہ خود کو حکیم کہتے ہیں، لیکن وہ متنازع شخصیت ہیں۔ ترکی میں انہیں گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے گئے تھے، جبکہ عراق اور سعودی عرب میں انہیں گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے استنبول میں بھی ایک دفتر قائم کیا تھا جہاں لوگوں کا علاج کیا جانا تھا۔ علاج کے لیے آنے والے خاندان نے ملا علی کردستانی کے طریقے علاج کو دیکھنے کے بعد شکایت کی، جبکہ ایک شخص نے اس طریقے علاج کی ویڈیو بھی بنا لی جس میں ملا علی کردستانی کے ایک معاون کو مریض کے پیروں پر ڈنڈے مارتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد ترک حکام نے ملا علی کردستانی کے دفتر پر چھاپا مار کر اسے سیل کر دیا، جبکہ ملا علی کردستانی کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے گئے تھے۔ اس سے قبل سال 2020 میں ملا کردستانی کو سعودی عرب میں بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتاری سے 2 روز قبل ملا علی کردستانی نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک نابینا شخص کی بینائی لوٹا دی ہے۔ مدینہ منورہ پولیس نے ان کی گرفتاری کی وجہ دھوکہ دہی بتائی تھی۔
پروفیسر نے سرکاری خزانے میں لاکھوں روپے واپس کیوں جمع کرا دیے؟ صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں واقع گورنمنٹ کالج پشاور یونیورسٹی کے ریٹائرڈ پروفیسر محمد ایوب نے ملازمت کے دوران دفتری اوقات میں ممکنہ کمی بیشی کے ازالے کے لیے 7 لاکھ روپے کی رقم سرکاری خزانے میں جمع کرائی تو معاملے سے آگاہ ہونے والوں نے اس پر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔ اردو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے محمد ایوب کا کہنا تھا کہ انہوں نے 5 لاکھ روپے ہائر ایجوکیشن جبکہ 2 لاکھ روپے کی رقم پرائمری ایجوکیشن کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی ہے۔ اے جی دفتر کی جانب سے معاملے کی اطلاع پبلک کیے جانے پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے پروفیسر محمد ایوب کا کہنا تھا کہ انہوں نے متعلقہ افراد سے کہا تھا کہ اس بات کو پبلک نہ کیا جائے، وہ ریاکاری کے عمل سے بچنے کے لیے اس کی اپنی تشہیر نہیں چاہتے۔ گورنمنٹ کالج پشاور میں ریاضی کے استاد رہنے والے محمد ایوب کا کہنا تھا کہ استاد ہونا بہت مقدس پیشہ ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم صرف اپنا پیریڈ لے کر مطمئن نہ ہو جائیں بلکہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارے طالب علم سچائی، دیانتداری جیسی ان خوبیوں کو بھی اپنائیں جو ایک اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ رقم واپس کر کے وہ کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کبھی جانے انجانے میں ان سے ملازمت کے سلسلے میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کا ازالہ کریں۔ جو رقم سرکاری خزانے میں جمع کرائی وہ کسی اور بہتر مد میں استعمال کیوں نہیں کی؟ اس سوال پر پروفیسر محمد ایوب کا کہنا تھا کہ انہیں بہتر لگا کہ جہاں کمی بیشی کا امکان ہو سکتا ہے ازالہ بھی وہیں کیا جائے۔ برطانیہ میں 82 سالہ سفید فام خاتون کی جان بچانے والا مسلم نوجوان ہیرو بن گیا۔ برطانیہ میں 82 سالہ سفید فام خاتون کی زندگی بچانے کے لیے اپنی جان دینے والے مسلم نوجوان علی کو ہیرو قرار دیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 20 سالہ مسلمان نوجوان علی نے جمعے کو لندن کے مغربی علاقے میں 82 سالہ عمر رسیدہ خاتون پر تشدد اور چھریاں مار کر قتل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ظلم و ستم میں مداخلت پر ملزم نے جواں سال علی کی جان لے لی۔ صومالی نژاد علی کنگسٹن یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے اور باسکٹ بال کے بہترین کھلاڑی کے طور پر مشہور تھے جنہیں سوشل میڈیا پر خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ معروف ویب سائٹ گو فنڈ نے علی کو سراہنے کے لیے 2 روز میں $1,20,000 جمع کر لیے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے کہا کہ اس نے ایک زندگی بچانے کے لیے اپنی جان دے دی جسے نسل پرست دہشت گرد کہتے ہیں۔ وہ حقیقت میں آپ کا ہیرو ہے اور یہ بات اگلی بار کسی اور شخص کو دہشت گرد قرار دینے سے پہلے یاد رکھیے گا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق علی کے قتل پر 37 سالہ ملزم کی لندن کی مرکزی فوجداری عدالت میں پیشی ہوگی۔ ملزم قاتل حملے کی زد میں آ کر معمر خاتون کے گردے کی جراحی ہوئی ہے جو آہستہ آہستہ صحت یاب ہو رہی ہیں۔ سوڈان میں مظاہرے کے دوران متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ سوڈان میں سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر اشک آور گیس کے گولے پھینکے ہیں جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ سوڈان میں جمہوریت نواز مظاہرین نے بدھ کو فوجی حکومت کے خلاف دارالحکومت خرطوم، اس کے جڑواں شہر درمان اور ملک کے دوسرے علاقوں میں احتجاجی ریلیوں کی اپیل کی تھی۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق ان فوج مخالف مظاہروں سے قبل حکومت نے موبائل فون لائن سروس معطل کر دی ہے جبکہ 25 اکتوبر کو فوج کے اقتدار پر قبضے کے بعد سے موبائل انٹرنیٹ سروس پہلے ہی معطل ہے۔ حالانکہ ایک جج نے متعدد مرتبہ انٹرنیٹ سروس بحال کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ خرطوم اور دوسرے شہروں میں ہزاروں افراد فوجی بغاوت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر رہے تھے۔ سوڈانی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اشک آور گیس کے شیل اور براہ راست گولیاں چلائیں۔ خرطوم میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ سوڈان کے جمہوریت نواز اتحاد میں شامل پروفیشنلز ایسوسی ایشن اور مزاحمتی کمیٹیوں نے ان مظاہروں کی اپیل کی تھی۔ روس کی مداخلت کے بعد آذربائیجان اور آرمینیا میں جنگ بندی پر اتفاق۔ خونریز جھڑپوں کے بعد آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ دارالحکومت یریوان سے آرمینیا کی وزارت دفاع کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ روس کی ثالثی میں جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے اور اب آرمینیا کی مشرقی سرحد پر صورتحال نسبتاً بہتر ہے۔ خیال رہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کی افواج کے درمیان جھڑپوں میں 15 آرمین فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان 1 سال پہلے بھی شدید فوجی جھڑپیں ہوئی تھیں اور اس وقت بھی روس نے ہی دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کروائی تھی۔ دونوں ممالک کے درمیان
درمیان 1 سال کے وقفے کے بعد پھر سرحدی جھڑپیں ہو گئی تھیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق آرمینیا اور آذربائیجان کی جانب سے ایک دوسرے پر حملے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ایتمرنا اور توکلنا ایپس میں عمرہ زائرین کے لیے نئی سہولت۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے عمرہ زائرین کے لیے نئی سہولت کا اضافہ کیا ہے۔ اس سہولت سے وہ افراد بھی استفادہ کر سکیں گے جو عمرہ اجازت نامہ ایسے وقت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں جب رش زیادہ نہ ہو۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ ایتمرنا اور توکلنا ایپس کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ یہ نئی سہولت متعارف کرائی گئی ہے۔ اس کی بدولت عمرے کا اجازت نامہ طلب کرتے وقت معلوم کیا جا سکتا ہے کہ مصروف ترین اوقات سے کس طرح بچا جائے۔ وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ ایتمرنا اور توکلنا ایپس کو ایپل اور گوگل پلے اسٹور کے ذریعے اپ ڈیٹ کر لیا جائے۔ اس کی بدولت یہ پتہ لگایا جا سکے گا کہ عمرے کے لیے کون سا وقت مناسب رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کرنے والوں کا بالعموم اور لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب کرنے والوں کا بالخصوص شکریہ۔ ملتے ہیں شام 7 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔